اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وحسن اولئک رفیقا لا سیما علی سیدہم وسیدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد صلی وآلہ العطیبین الانجبین الطاہرین المعصومین بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى اللہ الى یوم القیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید السابقون السابقون اولئک فی جنات النعیم. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلى سورہ فاتحہ اور سور اخلاق اور اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں. مرحوم وسیم حیدر ابن جمیل حیدر، مرحومہ نیر زہرا بنت مسعود الحسن، باقر سجاد ابن مسعود الحسن، مسعود الحسن ابن سجاد حسین، کنیز بانو بنت اعجاز حسین، رفعت رضوی بنت ذاکر حسین کی روح کو ایصال فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آج کا جو موضوع ہے وہ مقام شیعہ ہے، یعنی فضیلت شیعیان امیر المومنین علیہ السلام. میں نے آپ کے لیے 40 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے جس کو مختصر انداز میں تشریح کا موقع تو نہیں ہوگا، لیکن ایک مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جہاں ضروری ہوگی کہ اصل شیعہ کیا ہے، شیعہ کی حقیقت کیا ہے، شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے، اور شیعہ کا اخلاق کیا ہے، اور شیعہ کی فضیلت کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل. پہلے اچھی خبر سناؤں یا سخت والی سناؤں؟ صلوات پڑھے محمد وآل. اچھا ٹھیک ٹھیک آجا قرآن مجید کی ایک آیت ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. السابقون السابقون یعنی وہ لوگ جو ہر معاملے میں آگے آگے ہیں، البتہ اچھائیوں میں برائیوں میں نہیں. وہ لوگ جو خوبیوں میں، فضیلتوں میں، اچھائیوں میں سب سے آگے ہیں، فرنٹ میں ہیں، جو اسٹرائکر ہیں خوبیوں کے. السابقون السابقون جو اس دنیا میں آگے آگے نیک کاموں میں ہوں گے، خدا انہیں اس دنیا میں آگے آگے رکھے گا.
السابقون السابقون، جو یہاں سابق ہیں وہ وہاں بھی سابق۔ قرآن کی دوسری آیت ہے کہ من کان فی ہذہ الدنیا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہوگا وہاں بھی، جو یہاں اندھا ہوگا وہاں بھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آیت بڑی خطرناک ہے۔ ایک آدمی گھبرائے کہ صاحب اگر میری آنکھیں کمزور ہیں یا میں مادرزاد اس دنیا میں آیا ہوں آنکھ نہیں دیکھتا تو کیا وہاں بھی اندھا ہوں گا؟ نہیں، یہ وہابیوں کی تفسیر ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا۔ لیکن اہل بیت فرماتے ہیں یہاں اندھے سے مراد وہ جس کا حقیقت نظر، جو خوبیاں نہ دیکھ سکے، جو اچھائیاں نہ دیکھ سکے، جو یہاں اچھائیاں اور حقائق کو نہیں دیکھتا تو وہاں بھی اسے دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا فرمایا السابقون السابقون، جو یہاں سابق ہیں وہ وہاں، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ وہاں آگے آگے جنتی لوگ کون ہوں گے، یہاں دیکھ لیجئے مجلسوں میں آگے کون ہے، کار خیر میں آگے کون ہے، لوگوں کی مصیبت بانٹنے میں آگے کون ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں آگے کون ہے۔ جو یہاں کار خیر میں آگے ہے وہ وہاں بھی آگے، فی جنات النعیم۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے کہ عبداللہ سنی مناقب میں اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبایا، بعد میں ہے کہ ضربہ مارا، ایسے زور سے مارا، یا یہ بتانا چاہتے کہ تم بینی میں ہو، یا لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود وہ کون لوگ ہیں جو یہاں بھی سابق ہیں وہاں بھی سابق ہیں، اور وہ جنات النعیم میں ہوں گے، ایسی جنت جس میں نعمت نہیں ہے، جو خود نعمت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو عبداللہ مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود السابقون السابقون کون ہے؟ اشارہ کیا ھذا وشیعتہ، علی علیہ السلام تک اشارہ فرما کے فرمایا یہ اور اس کے شیعہ یہاں بھی آگے آئے ہیں وہاں بھی آگے ہیں۔ دوسری روایت آیت ہے کہ اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ان کے شیعوں میں سے ایک کون ہے؟ ابراہیم۔ تھکے تو نہیں ہو آپ حضرات؟ تو ایسا لگے کہ تھکے نہیں ہوں۔ کلاس ہے لیکن مجلس ہے، صلوات پڑھیں۔ آیت ہے اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ان کے شیعوں میں ابراہیم علیہ السلام ہے۔ روایت یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کہ حضرت نے تمام انبیاء کو یاد کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو فرمایا کہ جب ابراہیم کا نام آئے تو مجھ پہ اور میری آل پہ صلوات بھیجو۔ اب ظاہر سارے انبیاء کا نام ہے علیہم علیہ، البتہ بعض ذاکرین بدتمیزی کرتے ہیں انبیاء کی شان میں۔ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام اسی سلسلے کا نام ہے جس سلسلے کا نام امامت ہے، سلسلے کے آغاز کا نام نبوت ہے اور اس کے انجام کا نام امامت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اصل میں کرسی ہم لوگوں نے غلط لگائی ہے، اگر یہ کراس میں نہ لگائے ہوتے تو سارے لوگ بالکل سامنے بیٹھے ہوتے۔ یہ میرا تخصص ہے، مائک میں آپ سب صحیح بات ہے، لیکن مجلس پڑھنے میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں صحیح ہے کہاں صحیح نہیں، جو کراس میں تو یہ بیچارے رہ جاتے ہیں۔ سب کی سلامتی کے لیے آواز پہنچے گی، صورت نہ پہنچے جلدی جلدی۔ تو لوگوں نے یا رسول اللہ آپ نے بقیہ انبیاء کا نام یاد کیا، ہم نے ان کو اوپر
درود و سلام بھیجا، لیکن فرمایا جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو تو مجھ پہ میری اولاد اور مجھ پہ صلوات بھیجو۔ وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، غور سے سنیے گا، جب میں معراج پر گیا تو تمام انبیاء علیہم السلام کو لا کے بٹھایا گیا، اور اس کے بعد ایک نور کا ممبر رکھا گیا، اس نور کے ممبر کے آخری زینے پر مجھے بٹھایا گیا، اس کے بعد والے زینے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اچانک اس انبیاء کی صف میں ایک ہلچل سی مچ گئی، ہر آدمی ہماری طرف دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھنے لگا۔ ذرا غور کرو، جب کوئی مہم شخصیت آ جاتی ہے تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ دو مہم یہاں ہے، تیسرا مہم کون ہے، تو لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ اب جب ادھر دیکھنے لگے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے چہروں سے سورج اور چاند کی روشنی اٹھ رہی ہے، اور پورا وجود مجسم ہے، اور پوری جنت میں خوشبو پھیل گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دور سے دیکھا، ہماری آپ کی تعلیم کے لیے ویلا ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً معلوم رہا ہوگا، فرمایا کہ اے اللہ کے آخری نبی، یہ کون ہے؟ یہ فرشتہ ہے یا انبیاء میں سے ہے، یا کوئی ایسی موجود ہے جس کی ملاقات آج تک ہم سے؟ فرمایا نہ یہ فرشتہ ہے، نہ یہ انبیاء میں سے ہے، لیکن مجھ سے ہے۔ ہمیں جنازہ تو نہیں ہوا حضرات، مجھ سے ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ کون ہے اور اتنا نور کیوں ہے؟ فرمایا اسی کے نور سے جنت کو روشنی ملتی ہے، اسی کے نور سے فرشتے نورانیت حاصل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی بتا دیجئے یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا اخی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی حضرت علی علیہ۔ حضور نے میرا بھائی کی لفظ کیوں استعمال کی؟ تاکہ بتا دیں کہ علی پر میرے علاوہ کسی اور کا اختیار۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو ابھی تو بھائی چارے کی بات آ گئی ہے، تو جب رسول خدا مدینے میں آئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپس میں کبھی تصادم ہوتا تھا، لین دین میں، رہنے سہن میں۔ وہ اپنا شہر چھوڑ کے آئے تھے، یہ شہر میں رہتے تھے، تو حضور نے کیا کیا کہ تمام اصحاب کو جمع کیا، انصار و مہاجرین کو، مدینے والوں کو، اور جو مکے سے آئے تھے ان کو جمع کیا، اور سب کو سب کا بھائی بنایا۔ اب یہ رسول اللہ کا بھی انتخاب عجیب و غریب ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، باز باز کبوتر با کبوتر، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ چیل چیل کے ساتھ، کوا کوے کے ساتھ، کبوتر کبوتر کے ساتھ، ہمیشہ دو شے ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تو اب رسول خدا نے، اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، سلمان کو ابو ذر کا ہاتھ پکڑایا، اندازہ ہو گیا کہ دونوں کا قماش کوئی 10 درجے کا، کوئی 9 درجے کا۔ عمار کا مقداد کو پکڑایا، فلانے کو فلانے کا پکڑایا۔ یا رسول اللہ ان میں کیا مناسبت ہے؟ کہ میرے مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ پہلا کون ہے دوسرا کون ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اچھا، سارے مجمع کو رسول اللہ نے بھائی بنا دیا، تو اب جتنے لوگ تھے منافقین، دشمنان، اب مولا علی پر ٹانٹنگ کرنے لگے۔ فرمایا علی ترکت وما اخی بعدک، علی اب تو کوئی رہا نہیں، جس کو آپ کا بھائی سلمان بھی نہیں رہے، ابو ذر بھی نہیں رہے۔ اب مولا چپ تھے، میں ایک جواب دے دوں، عجب نہیں آواز دی ہو، سلمان سلمان ہے، لیکن ہماری ان کی کیٹیگری میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر میرا بھائی سلمان کو بنا دیتا تو تم کہتے جیسے سلمان ویسے علی، جیسے علی ویسے سلمان۔ سارے لوگوں نے حضرت کے اوپر جملے کسنے شروع کیا، علی آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، اور سارے انصار بھی ختم ہو گئے، مہاجرین بھی ختم ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام کچھ بولے نہیں،
آئے ممبر کے پاس کیا یا رسول اللہ یہ لوگ میرے اوپر جملے کس رہے ہیں، اعتراض کر، اب دیکھیں نا فضیلت نہ بیان کریں تو پریشانی، بیان کریں تو پریشانی، یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ ابھی تک کہتے تھے علی کو آ گیا، اب علی کو چھوڑ دیا تب بھی کم بختوں کو چین نہیں ہے، تو بڑے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اللہ کا کوئی حکم آپ کے پاس ہوگا، بھائی یہ بتا دیجئے کہ میرا کوئی یہاں بھائی نہیں ہے اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے تم کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کا جا کہاں رہا ہو، ادھر آؤ، ہاتھ پکڑا ممبر پر بٹھا لیا، فرمایا لوگوں تم سب کے وہ تھے جن کو بھائی میں نے بنایا، لیکن میرا بھی ایک بھائی ہے اور وہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ لوگوں نے یا رسول اللہ کون؟ فرمایا علی دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد مفتی حنیف الرحمان سے میرا آن لائن مناظرہ ہوا، میں کوریا سے تھا اور وہ اب پڑوسی ملک کے پرانے دروازے سے تھے، اب نام لینا بھی اچھی بات نہیں ہے، تو مناظرہ ہوا تو انہوں نے وہاں جسارت کی تھی کہ علی علیہ السلام کو شیعہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ہم ان کو صحابہ سے بھی افضل نہیں مانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی تم مانو نہ مانو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں کہوں سبتین کہ میں نہیں مانتا کربلا کو، میرے جیسے ہزار نہیں مانتے، تو کربلا کی صحت پہ اب ایک اندھا نکلے کہ سورج ہے ہی نہیں، تو اس میں سورج کی کوئی کمی ہے یا اس کی آنکھ کی کمی ہے؟ میں نے کہا آپ مانو نہ مانو، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی، میں نے کہا جب زیادہ دور کی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ حدیث مواخات، اس حدیث کو کہتے ہیں بھائی بنانے والی حدیث، حدیث مواخات میں کیا پیش آیا؟ انہوں نے رسول اللہ نے سب کا بھائی بنا دیا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، اور جب علی علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اگر علی کے برابر کوئی صحابی ہوتا، اگر علی کے برابر، آپ کھانا انہیں پہلے کھلا دیتے بعد میں مجلس پڑھواتے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، جاگ جائیے اور مجھے جگانا آتا ہے، قائل صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، یا علی۔ تو حضرت امیر علیہ السلام، میں نے کہا بھئی اگر کوئی ان کے برابر کا ہوتا یا ان جیسا ہوتا یا ان میں سے کوئی ان جیسا ہوتا تو رسول خدا اس کو بھائی بنا دیتے، لیکن علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا اور اپنا بھی کسی اور کو بھائی نہیں بنایا۔ اچھا علی کو اپنا بھائی بنایا، اس کا مطلب یہ علی جیسے ہیں، علی ان جیسے ہیں۔ اور اگر آپ کو اعتراض ہے لیکن آپ کے بزرگوں کو بھی اعتراض نہیں ہوا کہ بھئی ہم نے تو بیٹی دی، ہمیں بنا لیتے بھائی، ہمیں بنا لیتے، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ ساتھ میں بیٹھنا اور ہے اور رسول جیسا ہونا اور ہے۔ صلوات بر محمد۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم جو اس وقت 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں احمد ابن حنبل، ان کی کتاب ہے المسند لأحمد ابن حنبل، احمد حنبل کی کتاب ہے جس میں حدیثیں نقل کی ہے اپنے ذریعے سے، اپنے ریفرنسز سے۔ اس میں روایت ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے کہ بابا آپ کے حساب سے اصحاب رسول میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم۔ افضل اصحاب کون ہیں؟ جناب ابی بکر، جناب عمر، جناب عثمان۔ ان کا اپنا نظریہ ہے، ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن اصول دین تقلیدی نہیں ہے بلکہ عقل کی بنیاد پر اصول دین انتخاب کیا جاتا ہے۔ پالنے والے ایسا کیوں ہے کہ جیسا اصول دین ویسی عقل،
اصول دین دیکھ کر پہچان لینا عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو عبد احمد ابن حنبل کے بیٹے نے کہا بابا آپ کی نظر میں کون افضل اصحاب ہے؟ انہوں نے کہا خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم. 2 بار ہوا، تیسری بار بیٹے نے کہا بابا آپ ایک نام بھول تو نہیں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کس کا نام؟ کہا علی کا نام. تو باپ نے کہا دیکھو تم نے کیا پوچھا مجھ سے؟ رسول کے ساتھیوں میں سے فیلوز، رسول کے صحابہ میں افضل کون ہے؟ میری نظر میں یہ ہے. تو کہا پھر علی؟ کہ علی کو صحابہ میں کاؤنٹ مت کرو، علی جان رسول خدا ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا ہی عظمت دیکھی، فرمایا یہ میرا بھائی ہے. حضرت ابراہیم نے کہا یہ جو ان کے ساتھ نورانی لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ علی ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے نور کا کارواں ہے، وہ شیعہ ہے. نور کا کارواں ہے وہ شیعہ ہے. تو حضرت ابراہیم نے وہیں منبر سے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھایا، پالنے والے مجھے بھی ان کے شیعوں میں قرار دے دے، پالنے والے مجھے بھی ان کے شیعوں میں قرار دے دے. یہ آیت جنت میں نازل ہوئی حدیث معراج کے مطابق. جبرائیل آئے، رسول کے کان میں کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک میسج بھیجا ہے، ایک وحی بھیجیے. کا کیا؟ کہ اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ دے. اب ایک بات کہوں، جن کو شیعوں سے نفرت ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چھوڑ دیں. جن کو شیعوں سے نفرت ہے وہ زمزم سے پانی پینا چھوڑ دیں. جن کو شیعوں سے نفرت ہے وہ صفا و مروہ میں سعی کرنا چھوڑ دیں. اما جن کو شیعوں سے نفرت ہے وہ منی میں جانا چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ آب زمزم شیعہ کے بچے کے پیر کا پانی ہے. نہیں ضائع نہ کرو میری محنت کو. نہیں ذرا سمجھو تو میں کیا کہہ رہا ہوں. آب زمزم ایک شیعہ کے بچے کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی ہے، جس کا تم طواف کرتے ہو 2 شیعوں نے مل کے بنایا ہے. میری محنت ضائع نہ کرو خدا کے واسطے. جس کا تم طواف کرتے ہو 2 شیعوں نے مل کے بنایا ہے. اور جہاں تم سعی کرتے ہو وہاں ایک شیعہ بچے کا درد اور ایک شیعہ ماں کی صحیح ہے. جہاں جا کے قربانی کرتے ہو وہاں ایک شیعہ کے بچنے کی نشانی ہے. میں اب کھل کے کہہ دوں، زمزم اسماعیل کے پیر کے نیچے، خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل و ابراہیم، صفا و مروہ حضرت حاجر و حضرت اسماعیل، اور منی یادگار قربانی حضرت اسماعیل. اور ابراہیم دعا کر چکے ہیں خدا مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے، اور اللہ نے قبول کر لیا. پتہ چلا شیعہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہوتا. جب خلیل خدا ہوتا ہے، جب شوق بڑھتا ہے تو شیعہ ہونے کی دعا. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. تو آپ اپنے کو معمولی سلیکٹڈ ہیں، آپ بغیر کسی شرط ہو سلیکٹڈ ہیں. ہمیشہ جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. ہمیشہ جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ابھی کم سے کم 8 بلین آدمی، 8 ارب آدمی ہیں. 8 ارب آدمیوں میں ابھی کتنے ہیں مومن؟
8 अरब में बहुत होंगे तो 50 करोड़ होंगे, ये है ना। 8 अरब में 50 करोड़। तो मेरे उस्ताद आगाए बहजत से मैंने कहा सरकार हमेशा बातिल का गलबा, हक ज़्यादा क्यों नहीं होता? मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया जब कभी बादाम छीलो तो छिलके ज्यादा होते हैं, गूदे कम होते हैं। आपने जाया कर दी, आपने जाया कर दी मेरी बात। एक बोरी बादाम ले आओ, जब छीलोगे तो इतना सा बादाम निकलेगा, इतने छिलके निकलेंगे। अजीजों का मतलब ये जो जितने भी कवर हैं, जितने भी पोस्ट हैं, इनके होने का मकसद इस मगज का है, इस गूदे का है। यानी अगर लोग हैं तो हमारी वजह से हैं, हम लोगों की वजह से नहीं है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तीसरी दलील, इसको उलमा अहले सुन्नत ने भी लिखा है, शियों ने भी लिखा है कि जब हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द हो गया, जब अक़्द हो गया तो मदीने की कुछ बदतमीज औरतों ने हजरत फातिमा ज़हरा को टार्चर करना शुरू किया। अरे अली से तुम्हारी शादी कर दी। उन्होंने कहा अली में क्या खराबी है, मेरा शौहर औसिया का सरदार है, मेरा शौहर अल्लाह के नबी का वसी है, मेरा शौहर मौलूद खाने काबा है, तुम्हारी जाए विलादत का पता नहीं और उसकी जाए विलादत से फरार मुमकिन नहीं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मेरा शौहर फजीलतों का आसमान। हाँ, ये बात अलग है कि उसके पास माल दुनिया नहीं है और उसे चाहिए भी नहीं। एक दिन फिजा को तरस आया हजरत अमीन अलैहिस्सलाम पर, तो फिजा ने कहा कि जब मैं, अब फिजा के लिए इख्तिलाफ है कि आप हिंदुस्तान से थी या नौबा यानी सूडान से थी या इथियोपिया हबशा, जहाँ से भी थी। तो हजरत फिजा को इल्म कीमिया आता था, केमिकल का इल्म उनके पास आता, केमिकल साइंस की डॉक्टर थी। तो उन्होंने कुछ कीमियाई सिस्टम किया, उसके बाद एक ईंट जो है बना के मौला को दी। फरमाया या अमीर अल मोमिनीन, आपके घर में फाके हो रहे हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा ये ईंट ले जाइए बाजार में बेच के ले आइए ताकि घर में खाना पके। फरमाया अव तंजुरीनी अना उरीदहा वला याती इलैया, क्या ये तू सोचती है कि मुझे चाहिए और मेरे पास नहीं आती दौलत? क्या तू ये सोच रही है कि मुझे चाहिए और मेरे पास नहीं आती? उन्होंने सर झुका लिया, कहा अतुरीदी अन तंजुरी करामती अल्लाह, क्या तुझे मेरी हैसियत अल्लाह की नज़र में देखना चाहे? क्या फिजा देखोगी मेरी हैसियत क्या है अल्लाह की नज़र में? फरमाया मुझे मालूम है अमीर अल मोमिनीन, लेकिन अगर आप दिखा दे तो क्या है कि तो फज़्ज़रबा अलल जिदार, दीवार पे हाथ मारा, पूरा घर सोने का हो गया। फरमाया यहाँ नहीं, अगर मैं मदीने के पहाड़ पे हाथ मार दूं तो मदीने के पहाड़ सोने के हो जाएंगे। कहा फिर अमीर अल मोमिनीन माल दुनिया से फरार क्यों है? कहा माल दुनिया फजीलत नहीं है, परेशानी है, हो तो बचाओ, छोड़ के जाओ तो औलाद को समझाओ कि नमाज का हक अदा कर देना, खुम्स अदा कर देना। औलाद कहती है करना था किया, हमसे क्या मतलब? तो माल दुनिया वबाल जान है। मैं ऐसी फजीलत तलाश कर रहा हूँ जो कयामत तक मेरी औलाद के लिए दुनिया में इज्जत और आखिरत का सबब बनेगी। वो ईमान है परवरदिगार के ऊपर। इस तरह पर दे तो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को उन्होंने तंज किया मदीने की औरतों ने हज़ारा से कि भाई अल्लाह ने ऐसे आदमी के साथ शादी कर दी आपकी कि जिसके पास माल दुनिया नहीं। अच्छा, महर कौन देता है? महरिया कौन देता है? लड़के वाला देता है। आप सबकी इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, इतना तो जरूर जान जाएंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। आपकी जो हो गई, आपका वलीमा मैंने खाया है। खुदा हक़ मोहम्मद वाले हमारे जवानों के लिए मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। कितनी अच्छी अंदाज में आमीन का है। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद। महर कौन देता है?
لڑکے والے دیتے ہیں، میری شادی ہوگی تو میرے ابا دیں گے نا۔ تو اب آسمان سے جبرائیل آئے حضور کے پاس، فرمایا اے میرے حبیب، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ لِكُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس گلوبل پر زندگی جو آئی ہے وہ پانی سے آئی ہے۔ کیا؟ اس زمین پر، اس دنیا میں جو زندگی ہے وہ کہے سے ہے؟ پانی۔ آپ جانتے ہیں پانی کا مہتو کتنا ہے، اور بمبئی والوں کو بتانے کی ضرورت؟ بھائی ہم لوگ باہر سے آتے ہیں، جتنے میں وضو کرتے ہیں اتنے میں نہا کے نکل جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے پانی کی قدر کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ لِكُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے، لہذا پانی ہر چیز کی اصل ہے۔ فرمایا جبرائیل اصل بات پہ آؤ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ نے کہا ہے کل جو شادی ہوئی تھی مہریہ باقی تھا۔ نہیں ضائع نہ کرو میری محنت، کل جو شادی ہوئی تھی اس کا مہریہ باقی تھا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا میں نے علی کی طرف سے فاطمہ زہرا کے مہر میں جو مہریہ رکھا ہے وہ پانی ہے۔ عزیزوں میں ایک جملہ کہنے دیجئے، پانی نہ ہو تو انسان نہیں، حیوان نہیں، درخت نہیں، کھیت نہیں، زمین نہیں، ہوا نہیں، بارش نہیں، سینری نہیں، گرینویٹی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جو لوگ اس دنیا میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ اپنے باپ کا نہیں، وہ فاطمہ کے مہریے کو استعمال کر رہے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ کہیے تو میں اپنے موضوع کی لفظ استعمال کر لوں، شیعوں سے دشمنی کرنے والے، اگر مرد کے بچے ہو تو سانس لینا چھوڑ دو، پانی پینا چھوڑ دو، کھانا کھانا چھوڑ دو، یہ سب کچھ ایک ایسی خاتون کا ہے جو شیعہ بھی ہے، شیعہ کی ماں بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے، سلام ہے حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ۔ درست ہے نا آپ کے حساب سے؟ اچھا ایک بات اور کہتا چلوں، ہمیشہ دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رشتہ دار ہیں، لیکن ہم کو رشتہ داری والا کوئی سمٹم دکھا نہیں۔ لیکن یہاں کوئی دعویٰ رشتہ داری کا نہیں ہے، لیکن روزانہ قربت کی دلیلیں آتی ہیں۔ علی خیبر اکھاڑ لیں، آئے فتح نازل ہو جائے، علی ایک تلوار مار دیں، ادھر سے آسمان سے قصیدہ ہونے لگے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ میں نے مفتی حنیف سے کہا میاں علی کی برابری کیا کرو گے؟ علی کی ایک ضربت کا جواب لاؤ تو جانو۔ تو عزیزوں جو قربت کی نشانیاں ہیں وہ علی کے در پر ہے۔ اچھا جب شادی ہوئی تو مہریہ بھی کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا۔ بتایا یہ کہ بھئی لڑکا جس گھر کا مہریہ وہی گھر والا دے گا۔ صلوات پر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد باول۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ صدقہ کھا رہا ہے۔ کس کا؟ منظر صاحب اس ویڈیو کو آپ علل اعلان لوڈ کر سکتے ہیں، شیعوں کا صدقہ کھا رہا ہے۔ یہ کس کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ شیعوں کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیعہ ہم ہوتے تو آپ ہم کو دبا لیتے، لیکن ابراہیم کو دبا لو گے؟ اسماعیل پہ تمہارا بس چلے گا؟ حضرت موسیٰ پہ تمہارا بس چلے گا؟ عیسیٰ پہ بس چلے گا؟ نہیں۔ فاطمہ زہرا پہ آپ کا بس چلے گا؟ تو ابھی تک تو شیعوں میں کہتے ہیں نا کہ شیعوں کو لوگوں نے اذیت کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کے شیعوں سے کو زیادہ لگاؤ نہیں ہے،
فرمایا میں بھی علی کے شیعوں میں ہوں، یعنی علی سے میں بھی محبت کرتا ہوں. بات یہ ہے، فرق اتنا ہے کہ تم علی کی پیروی کرتے ہو، علی میری پیروی کرتے ہیں. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد بابا. بس یہ تو فضائل شیعہ ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد بابا. ایک حدیث اور آپ کی زحمت تمام، کہ شیعہ ہے کون، شیعہ ہے کون. یہ روایت امام موسی کاظم علیہ السلام کی ہے. بس زیادہ نہیں، تقریباً 25-26 منٹ ہو گئے، 10-15 منٹ اور سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. حدیث ہے قال الامام موسی بن جعفر علیہ السلام. امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے ایسا ہے میری ڈکشنری میں امام کا نام آئے تو صلوات ضروری ہوتی ہے. طوبى لشيتنا المتمسكين بحبنا في غيبة قائمنا الثابتين. اللهم صل على ان شیعوں کو مبارکباد. امام فرماتے ہیں ہمارے ان شیعوں کو مبارکبادی ہے کہ جو ہماری محبت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. المتمسکین بحبہم، ہماری محبت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. کب؟ فی غیبت قائمنا علیہم الصلاۃ والسلام. ایسا لگتا ہے جیسے یہ حدیث ہمارے آپ کے لیے کہ مبارکباد ہو، طوبہ ہو، جنت کا درخت شجر طوبہ ہو ان کو. دونوں روایت ہے. ان کے لیے مبارک ہو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہماری محبت پر ثابت قدم رہتے ہیں اور غیبت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیے ماننا الگ چیز ہے، ایمان رکھنا الگ چیز ہے. 2-3 منٹ اس سلسلے میں عرض کروں، اس لیے کہ ہم سب پر واجب ہے ہر مجلس میں ہر جگہ امام کا تذکرہ کرنا، کیونکہ ہماری نماز بھی صحیح نہیں اگر امام زمانہ علیہ السلام کا سگنیچر اس پر نہ ہو. کیوں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ. تو ہمیں کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف. دیکھیے امام کو ماننا الگ ہے اور امام پر ایمان رکھنا الگ ہے. ایمان یعنی یقین، یقین یعنی تصدیق، تصدیق یعنی ہوشیاری و بصیرت. آپ امام کو مانتے ہیں کس حد تک کہ آخری امام آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ انتظار دو ہے، ایک غلط انتظار، ایک صحیح انتظار. غلط انتظار یہ ہے کہ بھائی آج لائٹ چلی گئی، رات بھر آپ اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتے رہیں کہ کل جب سورج نکلے گا تو روشنی ہو جائے گی. یہ غلط انتظار ہے. صحیح انتظار کیا ہے کہ کل سورج نکلے گا، ابھی روشنی کا انتظام کریں. امام علیہ السلام جب آئیں گے تو ہم سدھر جائیں گے، تو ہم کام کریں گے، تو ہم مسجد بنائیں گے، امام بارگاہ بنائیں گے، اپنی اولاد کی تربیت کریں گے. نہیں، یہ غلط ہے. آپ پہلے سے اپنے کو، اپنی اولاد کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کی تربیت کر لیجئے تاکہ امام کو آ کر آپ کے درمیان زیادہ وقت صرف نہ کرنا پڑے. اور امام کو خالی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر
کی ضرورت ہے، کچھ فائٹر کی ضرورت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کمپلیٹ معاشرے کی ضرورت ہے، اور ہم سب پر شرعاً واجب ہے کہ اپنے معاشرے کو اس طریقے سے ڈیولپ کریں تاکہ امام کو گروہ نظر نہ آئے، اپنا لشکر نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں عزیزو۔ ہماری روایتوں میں آیا ہے کہ ہر جمعہ کو انسان شہر سے باہر گھوڑے پہ سوار ہو کر، اس زمانے میں گھوڑا تھا، ارے صاحب نے کہا صاحب یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، گھوڑا تو ہے۔ میں نے کہا صحیح ہے، جب عقل نہیں تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ رسول خدا مکہ جاتے تھے اونٹ پہ، اب اونٹ تو چلتا نہیں تو مکہ جانا چھوڑ دو۔ میں نے کہا عقل ہونا چاہیے کہ اس زمانے کی سواری بطور مثال اونٹ اور گھوڑا تھی، آج کی سواری بائک ہے، آج کی سواری کار ہے، آج کی سواری سیٹلائٹ ہے، کائٹ آنے والی ہے بازار میں، وہ الا غیر ذالک۔ تو کیوں سوار کر کے شہر کے باہر بھیجا؟ کہ جیسے آپ کو کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، تو جب انتظار میں آپ صبر نہیں کر پاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ کیا بیٹھیے نا وہ آ جائیں گے، آپ کہتے ہیں نہیں یار آئے نہیں، گھر کے باہر نہیں آئے، 4 قدم اور بڑھ گئے، وہاں نہیں آئے، گلی میں چلے گئے، گلی میں بھی نظر نہیں آئے، محلے میں آ گئے، محلے سے باہر نکلے بازار میں آ گئے، یہاں تک کہ شہر کے باہر آپ بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ معصومین نے یہ کہا پتہ تو لگے کہ تمہیں کسی کا انتظار ہے۔ صلوات بر محمد۔ معذرت بری بات ہے لیکن عزیزو ہم سے صبح میں دعائے ندبہ ہوتی نہیں تو انتظار کیا کریں گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ ابھی جمعے کے دن ڈیوٹی ہے، سنڈے کو رکھ لو، امام کو یاد کرنے کے لیے کوئی خاص دن تو نہیں ہے بھائی۔ جمعے کو آپ کے لیے مشکل ہے، سنڈے کو دعائے ندبہ ثابت تو کرو کہ امام کے چاہنے والے ہو۔ کیسے ثابت ہوگا؟ عزیزو شادی کرتے ہیں ہم آپ تو فلاں صاحب آئیں گے فلاں جگہ بٹھائیں گے، فلاں صاحب آئیں گے فلاں جگہ بٹھائیں گے۔ امام کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے ہمارے گھر میں؟ خمس دیا نہیں دیا، واجبات ادا کیا نہیں کیا، والدین کے حقوق دیے نہیں دیے۔ جس مال میں ذرا سا رتی برابر بھی حرام ہو وہ مولانا کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں موٹا لفافہ دے کر، ھذا من فضل ربی ہم لے کے چلے جائیں گے، لیکن امام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ خراسان سے کچھ لوگ لاکھوں کروڑوں سونے چاندی امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں لے کے پہنچے، جب وہاں پہنچے تو اب نمائندے تھے، بہت بڑی شخصیت تھی سعد ابن عبداللہ اشعری۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ ایک شہر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ دھپل میں نام کرنے کے چکر میں رہتے۔ تو اب انہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ کچھ لکھ رہے تھے تو اچانک سعد ابن عبداللہ اشعری نے کہا قبلہ میری یہ آرزو تھی کہ آپ ایک بار میرے وقت کے امام کی زیارت کروا دیتے، اور میں آپ سے کہہ تو سکتا نہیں، دل میں آرزو تھی، جرأت ہونے رہی آپ سے کہ یہ اتنا بڑا شرف ہے جو انبیاء کو مل جائے تو ان کی نبوت میں 4 چاند لگ جائیں، اوصیاء کو مل جائے تو ان کی وصایت میں 4 چاند لگ جائے۔ امام مسکرائے، فرمایا چونکہ تم ہماری عقیدت و محبت میں ثابت قدم ہو اس لیے تمہیں اپنے امام کا دیدار ضرور ہوگا۔ کہتے ہیں آپ نے اشارہ کیا، ایک صاحبزادے 5 یا 6 سال کا سن تھا، باہر نکلے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ تمہارے شیعہ ہیں جو تم سے ملنے آئے ہیں، آپ ان کا درد سنیں، دکھ سنیں۔ سعد ابن عبداللہ اشعری کہتے ہیں سرکار یہ سونے کی تھیلی، یہ چاندی کی تھیلی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سب خالی کر دو۔ ایک ایک تھیلی آتی گئی، آپ نے کہا اس میں 3.5 درہم حرام کا ہے اسے لے جاؤ، اس میں 7 درہم حرام کا ہے اسے لے جاؤ، اس میں 9 درہم حرام کا ہے اسے لے جاؤ۔
اب سعد ابن عبداللہ پریشان. اس کے بعد سعد ابن عبداللہ نے ایک آدمی سے سونے کی تھیلی لی تھی. تو اس زمانے میں گنتی چلتی تھی 1 2 3. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وزن کے اعتبار سے انسان پیٹ کیا کرتا تھا. تو اس نے وزن کے اعتبار سے 100 دینار دیا تھا اور یہ کاؤنٹ کر رہے تھے, دیکھا کم ہے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا مصیبت آئے, اپنے جیب سے 1 دینار نکال کے اس میں ڈال دیا. امام نے تھیلی الٹنے کے بعد ان دیناروں میں سے 1 دینار اٹھایا, ان کے ہاتھ میں دیا, کہا سنو اس نے وزن سے دیا تھا, گنتی سے نہیں دیا تھا. کہا مولا, فرمایا ہمیں علم بھی ہے, یقین بھی ہے, ہمیں صرف مال حلال پسند ہے, مال حرام سے ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بس تو میرے دوستو عزیزو, شیعہ وہ ہے جو عصر غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت پر ثابت قدم. ایسے جلسات ہونے چاہیے. ابھی میں چونکہ وقتاً فوقتاً آ جاتا ہوں اللہ میرے گھر پر, کچھ ایرانی طلاب ہیں, عرب طلاب ہیں, روزانہ جو میں دعائے نطبہ ہوتی ہے 10 15 20 منٹ 25 منٹ درس ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں. جو سوالات ہیں عصر غیبت, عصر حضور, عصر ظہور, اس کے بعد مثلا رجعت کے زمانے میں کیا پیش آئے گا, ہماری کیا ذمہ داری ہے, امام علیہ السلام سے قربت کیسے حاصل کریں, یہ سارے مباحث ہیں, ان کو ہونا چاہیے تاکہ ہماری قوم کے درمیان قاسم سلیمانی جیسے لوگ پیدا ہوں. ہمارے درمیان قاسم سلیمانی جیسے لوگ پیدا ہوئے. قاسم سلیمانی نے داعش کے 2nd کمانڈر کو اسیر کیا. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ تم جو کوٹ پہن کے آئے ہو, کوٹ دعوت میں پہن کے جایا جاتا ہے, تم میدان جنگ میں کوٹ پہن کے آئے ہو. انہوں نے کہا جنگی لباس رکھا ہے کہ مولا آئے ان کے ساتھ میدان میں آئے. یہ سمجھ لو کہ دعوت کے ڈریس میں ہم نے تمہارا یہ حشر کیا ہے. جس دن ہم نے فوجی ڈریس پہن لیا اس دن کیا کرو گے؟ اور جا کے بغدادی سے یہ کہنا یہ گیدڑ بھپتیا کسی اور کو دینا. ہم انہی کی نسل ہیں جو 2 انگلیوں سے خیبر ہوا میں اچھال دیتے ہیں. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. اور میرے دوستو عزیزو, اور شیعہ کی جو سب سے بڑی نشانی ہے جس میں کوئی رو رعایت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے متمسک رہنا. کیا اہل بیت سے تمسک میں نے جوڑا نہیں. تمسک کہتے جب آپ کبھی گرنے لگتے ہیں تو مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تمسک. آپ دیکھیں نا کسی چیز کو مٹھی سے پکڑے تو آپ کی رگیں دکھنے لگیں. آپ کی زندگی میں اہل بیت کا تمسک نظر آنا چاہیے. گھر میں باہر لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں آپ شیعہ ہیں. مارنے والا مار کے چلا جائے اور چھوڑ دے تو چھوڑ دے. استاد سبت جعفر سے میں نے خود یہ سنا ہے دبئی میں, انہوں نے کہا مجھ سے اگر ملک الموت نے انہوں نے پوچھا نکیرین نے کہ بھائی من امامک, تو میں کہوں گا جس نے مارا ہے اسے معلوم ہے, تمہیں نہیں معلوم. ضائع مت کرو خدا کی قسم. ہمیں جس نے گولی ماری ہے شیعہ ہونے کی وجہ سے اسے معلوم ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں, تمہیں معلوم نہیں ہے. شیعہ کو اتنا دمدار ہونا چاہیے کہ فرشتے کی گھگی بن جائے, پوچھے تو کیا پوچھے. ایک صلوات پڑھ دے, ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. بس عزیزوں, تو آپ ایک واقعہ اور رحمت تمام آپ کی. مدینے میں ایک شخص تھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. محبت رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ محبت کم رنگ ہو جاتی ہے, پھیکی ہو جاتی ہے. اب کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اہل بیت کی محبت جیسے کورونا میں پھیکی پڑی
میں صاف صاف کہتا ہوں، کورونا میں پھیکی پڑی. لوگوں کو ماسک پہ بھروسہ ہے، امام حسین پہ نہیں. الکحل پہ بھروسہ ہے، آب وضو پر نہیں. ہماری حدیثوں میں ہے کہ اگر انسان وضو کرتا ہے تو 70 آفات و بلیات سے خدا اس کو محفوظ رکھتا ہے. اور عزیزوں آج تک نہ میں نے سینیٹائزر لگا، کیونکہ میں اس کو نجس سمجھتا ہوں، الکحل ہے. الحمدللہ ہماری قوم اچھی خاصی شرابی ہو گئی. صلوات بڑے محمد. بھائی جب آپ نے سینیٹائزر لگایا منہ میں گیا نہیں گیا تو الکحل اثر تو دکھائے گا کہیں نہ کہیں تو مستی ظاہر ہوگی. صلوات بڑے محمد. آپ لگائیے. ہر آدمی کا وظیفہ ذمہ داری الگ الگ ہوتی ہے. آپ اپنا پروٹوکول کیجئے اور سارے جو گائیڈ لائن ہیں ان کو بالکل فالو کیجئے. لیکن عزیزوں میں نے نہیں لگایا اور امید بھی ہے، یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کی ضرورت پیش نہیں، کیونکہ میں بغیر وضو کے رہتا ہی نہیں. ابے کورونا کی کیا حیثیت ہے میرے اوپر لگ جائے جب میرے پاس آب وضو ہے. اور یہ آب وضو کہتے ہیں یہ نور الابہج من السماء، آسمان کے مقدس نور ہیں جو وضو کرنے کے بعد انسان کے وجود پہ چھا جاتے ہیں. عزیزو ماسک بھی لگائیے، یہ بھی کیجئے، لیکن ذرا وضو کا بھی تجربہ کر لیجئے. آدھی دنیا گھومایا، نہ چھینک آئی نہ کھانسی آئی. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. جو قانون ہے، جو سسٹم، اس کو فالو کیجئے، لیکن اندر یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ صاحب اصل محافظ خدا ہے. اصل شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا و اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. میرے دوستو عزیزو، وہ شخص مدینے میں تھا، تھوڑا سا رنگ پھیکا پڑ گیا محبت کا. امام علیہ السلام گزر رہے تھے تو اب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کچھ، میں نام نہیں لے سکتا کیا تھا، اس کے پاس مشروب تھا. تو اب اس نے آستین میں چھپا لیا اور پیٹھ موڑ کے دیوار کی طرف چہرہ کر لیا کہ اب اس حالت میں امام کا کیا سامنا کروں. دیکھیے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. کسی بھی حال میں ہو اپنے آقاؤں سے منہ نہ موڑو. کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی بھی حال میں ہو، بڑے سے بڑے گناہ کر رہے ہو، لیکن اپنے آقاؤں سے منہ نہ موڑنا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سوچیے آپ جس حال میں ہو، میں جس کا ترجمہ نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، جس حال میں بھی ہو، لیکن اپنے آقاؤں سے منہ نہ موڑنا. کہ صاحب اب کیا کریں کہ وہ شخص مڑ گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام مڑے. جب گزرے تو اب اس نے جلدی سے اپنے کو اور سمیٹ لیا، منہ جھکا، سر جھکا لیا دیوار. البتہ اتنی شرم و حیا تھی اپنے امام کے نہیں. تو اب جیسے ہی امام گزرے، امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اب جب کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو چونک گیا. امام نے کہا خیریت تو ہے؟ فرمایا السلام علیکم. اپنا رسول اللہ بھاگنا بھی چاہتا تھا، بچنا بھی چاہتا تھا، اور امام سے اظہار عقیدت بھی کرنا چاہتا تھا. تو امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. یہ جملہ امام کا، فرمایا جو چاہے وہ کرو لیکن ہم سے منہ نہ موڑنا. بس جو بھی کرنا ہو ہم سے منہ نہ موڑنا. اگر ہم سے تم نے منہ موڑ لیا تو پھر تمہیں کوئی نجات نہیں دے سکتا. بس عزیزو میں نے مجلس تمام. یہ زیارت اربعین اسی کانٹیکٹ کا نام ہے. شیعہ کبھی بھی اپنے آقاؤں سے دور نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. گناہ کی توبہ ہے، انحراف کی توبہ نہیں ہے. غلطیوں اور خطاؤں کی معافی ہے، لیکن اہل بیت کی شان میں جسارت کی معافی نہیں ہے. عزیزو اپنا ربط مضبوط کرو ان اللہ کی رسیوں سے. ایام اربعین ہے، چہلم قریب ہے. آپ اور ہم نہ جا سکے وہاں. روایتوں میں ہے کہ جو کربلا تک نہیں پہنچ سکتا، زریح محاربی امام کے شاگرد ہے، چھٹے امام کے، کہتے آقا ہم زیارت کو نہیں جا سکے یا نہیں جا پاتے ہیں. فرمایا جو لوگ زیارت کو نہیں جا پاتے ہیں ان کی زیارت کو ہم خود آتے ہیں.
ذرا غور سے دیکھو، غور سے سنو، سوچو تو اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آ گئے۔ نام حسین آیا، آپ کی پلکیں بھیگ گئیں، اس کا مطلب بڑی شخصیت آپ کی مہمان ہو گئی۔ نام حسین آیا، دلوں کی دھڑکن بڑھنے لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت جو ابھی تک کربلا کی سرزمین میں تھی وہ آپ کی روح میں اتر گئی ہے۔ عزیزو، آؤ اپنے آقا کا استقبال کریں اور ہاتھ کو جوڑ کے کہے، آقا اگر ہم کربلا نہیں پہنچ سکے تو ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے۔ آقا اے حسین، ہم حر بن کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اور عزیزوں، یہ مجلس منعقد جو ہوئی ہے ایک جوان کی یاد میں کہ جو امام حسین کے عشق میں سینہ زنی کر رہا تھا اور از قضا وہ سینہ زنی اس کے لیے سبب ملاقات بن گئی۔ عزیزوں، اس جوان کے گھر والوں سے پوچھو کہ سینے میں اگر مختصر سی انی چبھ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ عزیزوں، میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ جوان نے اپنے ہاتھوں سے زنجیر کا پھل نکالا اور عزیزوں پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خدا صبر عنایت کرے۔ آج بھی ان کے اعزاء و اقارب جب اس دن کو یاد کرتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں۔ ذرا حسین کے دل سے پوچھو کہ اپنے جوان لال کے جنازے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت ہے کہ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حسین علی اکبر پہ گرا دیتے ہیں اور اس کے بعد علی اکبر کا شانہ ہلاتے ہیں، فرماتے ہیں علی آنکھیں کھولو، حسین تم سے ملنے آیا ہے۔ اے میرے لال، بوڑھے باپ کی غربت کا خیال کرو۔ علی اکبر کو ہوش نہیں آتا، بس دو جملے عزیزو، علی اکبر کو ہوش نہیں آتا۔ پورا مجمع میرے ساتھ عراق چلے اور سب کے سب سلام دیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی سب کے سب السلام یہ سب کے سب جوان ہیں میرے سامنے، خدا ان کو باقی رکھے اور تمام جوان اولاد کے وجود کو والدین کے لیے باقی رکھے۔ لیکن کیا کرے غریب کربلا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں جب اکبر کو ہوش نہ آیا دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے، اکبر کا جنازہ اٹھایا، عزیز و سینے سے لگا لیا، اے علی آنکھیں کھولو، اے علی اکبر انا حسین۔ عزیز و روایتوں میں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے حسین کو چیخ مار کے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں علی آنکھیں کھولو وگرنہ میں رو دوں گا۔ علی اکبر جاگو۔ عزیز و علی نہ جاگے، آج تک کسی باپ نے ایسا نہ کیا ہوگا۔ سید فرماتے ہیں فَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے منہ کو علی اکبر کے منہ پہ رکھ دیا، فرمایا یا بنیا استرحت من ہم الدنیا وغمها، میرے لال تم دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا گئے، لیکن یہ بوڑھا باپ اکیلے ہے۔ گرم گرم جو آنسو پڑے عزیزو، علی اکبر نے آنکھ کھول دی۔ بابا رو کیوں رہے ہو؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ دبائے چلے جا رہے ہیں۔ باپ تے سمجھ گئے بیٹا کیا ہے؟ کہ بابا کچھ نہیں ہے۔ پر میں بنیا انا عارف ما بکا، میرے لال بتاؤ تو صحیح۔ کہ بابا ذرا سا انی لگی ہے جو کلیجے میں گئی۔ اب حسین نے علی کو زمین پہ لٹایا، آستین الٹی، زخم میں ہاتھ ڈالا،
یا علی کہا، کلیجہ باہر آ گیا، جوان کی گردن ڈھلک گئی۔ علی کے باپ نے ماتم کرنا شروع کیا، علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگی پہ خاک ہو، اے میرے لال تیرا بوڑھا باپ مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مرحومین وسیم حیدر ابن جمیل حیدر، مرحومہ نیر زہرا بنت مسعود الحسن، باقر سجاد ابن مسعود الحسن، مسعود الحسن ابن سجاد حسین، کنیز بانو بنت اعجاز حسین، رفعت زہرا بنت ذاکر حسین کی روح کو ایصال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔